الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. سورۃ النجم کے بعد سورۃ القمر کا اختتامی حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے، اور اس میں قیامت کے منکرین، چاہے وہ مشرکین کی شکل میں ہوں یا دنیا کے اور معاندین ہوں، ان تمام کو متنبع کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دستور ہے، اس کا اصول ہے، اسلوب ہے۔ اس سے پہلے جو گزشتہ بات عرض کی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں ایک عجیب و غریب مضمون تھا۔ یوں فرمایا تھا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، جتنے دشمنان دین ہیں اور جتنے آپ کے مخالفین ہیں، یہ تمام کے تمام پسپا ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اس کا پس منظر جانتے ہیں آپ؟ یہ اس وقت صورت اتری ہے جبکہ انتہائی طور پر مسلمان بے چارگی کے عالم، بے بسی کے عالم میں، اور بے چارگی اور بے بسی ایسی کہ چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، طرح طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ کون مانے گا اس کو؟ لیکن بعد میں جن لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اس صداقت کو ماننے پر مجبور ہیں کہ بالکل وہی ہوا کہ بدر کے اندر وہ آئے اور پٹ کر گئے، ختم ہو گئے، اچھے اچھے سورما ان کے کام آ گئے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت ہے، یہ سچائی ہے قرآن کریم کی۔ ایسا
صداقت نظام کلام ہم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کی سچائی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو بہت قریب سے پرکھا جا سکتا ہے۔ جس چیز کا تصور بھی نہیں، وجود بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شکست کھائیں گے تم کامیاب ہو جائیں گے، یہ قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ ہی کے کلام میں یہ طاقت اور یہ قدرت ہو سکتی ہے کہ جو ہزاروں سال کے بعد پیش آنے والی بات ہے اس کو ایسا بیان کرتے ہیں جیسے کہ واقعہ ہو۔ اس کے تو بہت سے نظائر ہیں۔ ایک بات تو یہ بتلائی، دوسرا ایک دستور میں ہمیشہ سے بیان کرتا رہا ہوں جو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والوں کو اکثر اس سے سابقہ پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں انذار اور تبشیر دونوں ساتھ چلتے ہیں، یعنی قرآن کریم نذیر بھی ہے، قرآن کریم بشیر بھی ہے، جیسے نبی نذیر بھی ہیں، نبی بشیر بھی ہیں، یعنی جہاں ڈراتے ہیں برے اعمال کرنے والوں کو وہاں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو بشارت بھی دینا ہے۔ ڈراتے بھی ہیں، امید بھی دلاتے ہیں، وعیدیں بھی بیان کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں۔ سرکار کے مضامین کو دیکھیں آپ کو اس طرح سے ہوگا، دونوں چیزیں ساتھ چلیں۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو یہ کہہ دیجیے کہ میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور لوگ اس امید پر کہیں گناہ کرنا شروع نہ کر دیں اور بیجا جرأتیں اور بہادریاں معصیات کے اوپر بڑھ نہ جائیں، اس بنا پر آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جب پکڑنے پر آتا ہوں تو پکڑ بھی بڑی سخت ہو۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ ساتھ کیوں چلاتے ہیں؟ یہ بیان کا اعتدال ہے، یہ باتوں میں اعتدال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف جھکے ہیں تو بس جھکتے ہی چلے جا رہے ہیں، دوسرے پہلو کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ دونوں پہلو کو سامنے رکھا ہے، ماننے والوں کو بھی سامنے رکھا ہے، نہ ماننے والوں کو وعید بھی سنا رہے ہیں، ماننے والے کہیں بہت گھبرا نہ جائیں، امید بھی دلا رہے ہیں۔ تو الایمان بین الخوف والرجا، اس کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کو خوف بھی لینا چاہیے، آپ کو امید بھی لینی چاہیے۔ میں نے سمجھایا تھا اس روز کہ زندگی میں انسان کو خوف رہنا چاہیے اور اپنے آپ سے بدگمان رہنا چاہیے کہ بھائی میں کیا اور میرے اعمال کیا، معلوم نہیں کون سی بات ناگوار گزرے، میرے اعمال میرے منہ پر نہ کیے جائیں۔ ڈر رہنا چاہیے کہ بہت سی خرابیاں ہیں اور بہت سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے میرا عمل ناقابل قبول ہو سکتا ہے، اللہ رد کر دیں۔ بھائی آدمی گورنمنٹ آفس کا فارم لے کے جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں لے کے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ قبول بھی کر لیں آفیسر صاحب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ پھرا ہو تو ایک چیز جو ہے اس کے اوپر گرفت کر کے نکال دی۔ لوگ ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ ویزا میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو یہ برابر ڈر لگا ہے کہ معلوم نہیں کس بات پر وہ ناراض ہو جائے، پاسپورٹ اڑا کر پھینک دیں۔ کوئی صاحب گئے تھے برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے، جوان آدمی کا جلدی سے ویزا ملتا نہیں۔ ارے ہمارے بزرگوں کو بھی پوچھا کہ اگر وہاں جا کر تم رہ جائیں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو روزانہ یہی کرانا چاہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنے دیش کو ہی اچھا سمجھ رہے ہیں دنیا میں،
پھر وہاں ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہمارا رہیں گے تو یہ تارانا چھوڑ دیں گے. اب اس نے پاسپورٹ کیا, 2-4 سوال اس کو کیے. اس سوال کے بعد آفیسر کو غصہ آ گیا, اس نے زور سے اس کا پاسپورٹ اٹھا کر پڑھا دیا. اس نے پاسپورٹ کو اٹھا دیا, لیکن یوں کہا کہ تم نے یہ پاسپورٹ جو ہے یہ میرے دیش کی عزت کی تم نے توہین کر ڈالی. اس کے اندر بھارت دیش کا جو ہے نقشہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کی جو ہے مورت لگی ہوئی ہے, اور آپ جو ہے انڈین پاسپورٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہمارے دیش کے پاسپورٹ کا ویلیو نہیں ہے, آپ نے اٹھا کے کیوں پھینکا؟ نہیں دینا ہے ویزا تو کوئی بات نہیں, ہاتھ میں دے دیتے, سوری کہہ دیتے. سوری نہیں کہا تو میں پاسپورٹ پھینکا کہ تم کو یہ کیا حق ہے پاسپورٹ پھینکنے کا؟ سر ہو گیا, اتنا سر ہوا کہ وہ آفیسر نے کہا کہ میں آپ کو ویزا لگا دیتا ہوں. کہا 10 ویزا لگائے گا, تیرے ملک میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تو نے میرے ملک کی توہین کرنا. اب نہیں جاؤں گا تیرے ملک میں, تو نے پاسپورٹ کیوں پھینک دیا؟ بڑی معافی دعا کی. آفیسر نے بہت جو ہے معذرت. یہی حال اسلام کا ہے دوستو, قانون ہے شریعت کا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا, ایک آدمی تلاوت نہیں کر رہا, سب کمزوریاں ہیں اس کی. ہو سکتا ہے اللہ معاف کر, اللہ تعالیٰ معاف فرماتے. اللہ غفور الرحیم ہے. ہم نے غفور الرحیم کا یہی مضمون سمجھا کہ کچھ نہ کریں گے تو بھی اللہ ہم کو جنت دے دیں گے, یہی سمجھ لیں ہم. چلو ہم نے مان لیا کہ آپ کا سمجھنا صحیح ہے. غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیں, مغفرت فرما دیں. نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, لیکن یوں کہتا ہے کہ یہ میری چوک ہے, یہ میری لفظیف ہے, یہ میری غفلت ہے, یہ میری انتہائی کوتاہی کہ میں اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا ہوں. یہ احترام بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یوں کہے مجھے تو اعتراض ہے نماز پر, تو علماء کہیں گے بھائی کلمہ پڑھ یا تجھے سزا دیں گے. اسلامی اگر حکومت ہوگی, کیا بولا تم نے؟ نماز پہ اعتراض, روزے پہ اعتراض, اللہ کے احکام پہ اعتراض, اور یوں کہتا ہے کہ میں مسلمان لیکن نماز نہیں مانتا, اس کو سزا ملے گی. فرمایا توہین کرنا, استہزاء, استغفار, ہلکا جاننا اسلام کے کسی قانون کو بہت بری بات. جیسے کہ اس نے پاسپورٹ کو ہلکا جانا تو یہ سب ہو گیا. اللہ بھی ان لوگوں کی گرفت فرماتے ہیں کہ جو اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے کے ساتھ ڈھکائی کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے کلام بھی کرتے ہیں, توہین بھی کرتے ہیں, توہین آمیز جملے بھی کہتے ہیں. اس لیے داڑھی تو سنت ہے انبیاء کرام کی, اور بڑا موقت کام ہے, اور بڑے مبارک لوگوں کا طریقہ ہے, سعادت مندوں کی بات ہے. اگر کوئی نہ رکھے اور یوں کہے کہ میں تو اس لیے نہیں رکھتا کہ میں تمہیں گناہ کرتا ہوں, اس لیے پھر داڑھی بدنام ہو جائے گی. تو یہ داڑھی کے بدنام ہو جانے کے الزام کی وجہ سے داڑھی نہ رکھنا یہ بڑا جرم ہے. جرم اپنی جگہ ہے, داڑھی اپنی جگہ ہے, دونوں کا اپنا اپنا نظام ہے. لہذا داڑھی بھی رکھ, گناہ بھی مت کر. تجھے کس نے چاول چھوڑتے کہ گناہ کرتا ہے؟ تیرے کو کس نے کہا تھا کہ دوڑ دوڑ کے گناہ کر؟ لیکن بہانہ اس کو بنانا اور یوں کہنا کہ میں چونکہ گناہ گار ہوں اور لوگ داڑھی کو برا کہیں گے اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا, یہ شیطان کا چرخا ہے. شیطان بھی یہ غلط بات سمجھائی, یہ بھی داڑھی کی اس طرح توہین کر رہا ہے. اس لیے دینی معاملات کے اندر جو لوگ کلام کرتے ہیں علماء ان کو منع کرتے ہیں کہ مت بولا کرو, اس بنا پر کہ یہ بولنے میں کوئی جملہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ تمہیں سرحد اسلام سے باہر نکال سکتا ہے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکال کے پھینک دے گا. لوگ چونکہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, رات کی اکثر گفتگویں ہوتی ہیں جوانوں کی, تو کوئی مسئلہ زیر غور ہوتا ہے, جیسے یہ فقہ اکیڈمی کے بڑے ممبر ہوں اور بڑی گرما گرم گفتگو جو ہے مسائل پر ہوتی ہے. حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو حوالے رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے مسائل کے تجزیے ہوتے ہیں. علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. اس کو چھیڑا ہی مت کریں. کون سے وقت میں کون سا
جملہ زبان سے سلیپ ہو کر ہمیں اسلام سے نکال کر کہیں کفر میں لے جائے، کیا کرو گے؟ آج کا دور یہ زبان کا کنٹرول سے باہر والا دور ہے، جو بھی دل میں آ جاتا ہے لوگ بول لیتے ہیں۔ ابھی ہمارا قریب کا واقعہ ہے، ایک بڑے آدمی دیندار، بڑے زبردست فقیہ، ان کو کہا کہ بھائی شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، فرمایا میں اللہ کو جواب دے دوں گا۔ جب علماء یہ کریں گے تو بیچاری عوام کہاں جائے گی؟ سوچو تو صحیح تھا، یہ زبان کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا جس کو کہتے ہیں نا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زبان پکڑی اور فرمایا تیری وجہ سے میں بہت ملوث ہوا ہوں، بہت مبتلا ہوا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی سرکار کے پاس بیٹھنے والے پھر بھی اپنی زبان کے باب میں اتنا ڈر رہے ہیں، تو ہم جیسوں کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ اس لیے فرمایا کہ ذکر اللہ کثرت سے رکھا کرو تاکہ فضولیات تمہاری زبان پر نہ آئے۔ جب تک اللہ کا ذکر رہے گا غیبت سے بچے رہو گے، برائیوں سے بچے رہو گے، غلط بحثوں سے بچے رہو گے، اور جہاں ایسی باتیں ہوتی ہوں قرآن کریم کا نظریہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو زیادہ۔ جہاں دیکھو کہ علماء کی توہین ہو رہی ہے جلدی کر جاؤ، جہاں دیکھو کہ دین کے مذاق اڑانے پر لگے ہیں جلدی کر جاؤ، جہاں دیکھو کہ سنت کے خلاف بحث پر لگے ہیں لوگ اپنی روشن خیالی بتلا رہے ہیں، جلدی سے اٹھو گھر چلے جاؤ۔ اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو چپ کر سکتے ہیں تو چلے جاؤ فوراً، ورنہ یہ گناہ گاروں میں تمہارا بھی نام آ جائے۔ ہمارے آجانی راجیو گاندھی صاحب جس ناگن میں بم رکھا گیا تھا اس کے بلاسٹ میں آجانی ہو گئے، تو اس وقت کیمرے چل رہے تھے، ان کے اطراف میں جتنے لوگ تھے وہ جو بھی کیمرے کے اندر کیپچر ہوئے ان تمام کو بعد میں جو ہے ریمانڈ پر لیا گیا۔ تم وہاں تھے، تم وہاں تھے، تم وہاں تھے، تو گناہ کسی نے کیا، لیکن یہ گناہ جس وقت وجود میں آ رہا تھا اس وقت وہ مجمع کے اندر موجود تھے، اس بنا پر یہ بھی گرفت میں آ گئے، اور میں گنہگاروں کے مجمع میں بیٹھنے والا بھی گنہگار ہے۔ ہمارے مشائخ جس مجامع میں گناہ کا تصور ہوتا ہے وہ مجمع سے ہو کر ان کا مدرسہ، ان کی مسجد، ان کا گھر آتا تھا، تو 3 کلومیٹر کا چکراوا کھا کر پھر جو ہے مسجد اور گھر گئے، تو لوگوں نے کہا اگر کسی سے چلے جاتے اپنے کو ان سے کیا لینا دینا، اپنے کیا جانیں گے ان کے عرس کے اندر کہاں ان میں شامل ہونے والے ہیں۔ فرمایا جب وہ لیا جا رہا ہوگا نا تصویر تو اللہ نے بتائیں گے تو یہاں سے یوں کیوں جا رہا تھا، یہ گناہ گاروں کے مجمع میں تیرا شمار کیسے ہو جائے گا؟ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو بعد میں کیا کہہ رہا تھا کہ آدمی زندگی بھر اپنے اعمال کے بارے میں بدگمان رہے، یہ نہ سوچے کہ اتنا پڑھ لیا اتنا ملا، اتنا پڑھ لیا اتنا ملا۔ بھائی آدھا پارہ پڑھ لیا تو آدمی کیا سوچتا ہے، وہ تو ایک رکوع بھی نہیں پڑھتا، آپ نے ان کو کتنا آدھا پارہ پڑھ لیا۔ ہاں جو آدھا پارہ پڑھ رہا ہو کیا سوچ رہا کہ وہ دوسرا پارہ پڑھ رہا، تو یہ دوسروں کے بارے میں کہ وہ کم پڑھ رہا ہے کم پڑھ رہا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ خود جو ہے وہ اعمال میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا نہیں کر رہا ہے کر رہا ہوں تو قرآن شریفان بند کر کے الحمدللہ رہتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا نیکیوں میں اپنے سے آگے جو لوگ ہیں نا ان کو دیکھا کرو تو تمہیں زیادہ نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، دیکھو وہ تو جو ہے اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو نفل پڑھنے کا شوق ہو جائے گا۔ ایک پارہ پڑھو تو 2 والے کو سوچو، 2 پڑھو تو 5 والے کو سوچو، 5 والا 10 والے کو سوچے، تو اس کو اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی رغبت ہوگی۔ اور ایک بار ہمارے مشائخ اور بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کا اور دریا میں ڈال، ہر وقت نیکی کی ہے نیکی کی ہے نیکی کی ہے کا تصور کرتا رہے گا تو ابھی نیکی کرنا آسان نہیں ہوگا، مشکل در ہو جائے گا، بلکہ نیکی موقوف ہو جائے گی۔ کوئی نیکی کر رہا ہوگا تو موقوف ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کہے گا اتنی نیکیاں تو کر لی، اب تیرے کو کیا کرنے کا ایک دن کے اندر بہت زندگی پڑی ہے، دھیرے دھیرے کرتے ہیں نا، شیطان سمجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب نیکی کا خیال آ جائے دیر مت لگاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال آیا دیر مت لگاؤ، فوری طور پر اس کو انجام دے دو۔
کیونکہ شیطان اب تمہارے دل کے اندر خیالات پیدا کرے گا، اتنا دے کے کیا فائدہ ہے، اپنا پہلا کتنا دیا ہے، وہ سب دوسرے بھی بہت دیتے ہیں، اپنے دیں گے تو کون سے ایک دن کے اندر بڑے ہو جائیں گے، کیا ہوگا، طرح کی باتیں دماغ میں ڈال کر شیطان و نیکی کا تصور ختم کر رہا ہے۔ لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آ جائے تو اللہ سے معافی کی امید مضبوط کر لیں کہ میرے اللہ مجھے معافی کر دیں گے، میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن جو ٹوٹا پھوٹا میں نے کیا ہے مجھے یقین قوی ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میرے اللہ بہت مہربان ہیں، میرے اللہ بہت رحیم ہیں، میرے اللہ بہت مغفرت فرمانے والے ہیں، میرے اللہ کی رحمتوں کا خزانہ بہت بڑا ہے، میرے اللہ کے کرم کا فیصلہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں مغفرت سے کوئی کمی نہیں آتی، یہ سوچ کر کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمانے کے حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کی تلاوت سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندوں کے گمان کے مطابق ان کے پاس ہوں، اگر میرا بندہ مجھے مغفرت کرنے والا تصور کر کے جائے گا دنیا سے تو اس کے لیے میں مغفرت کر دوں گا، مجھے رحمت والا سمجھ رہا ہے تو میں اس کی بخشش کر دوں گا اور اپنی رحمتوں کی برکھا اس کے اوپر بڑھتا ہوں۔ تو زندگی بھر بدگمان رہے گا تو عمل کرتا رہے گا کہ بھائی کرتے رہو، شاید کوئی اچھا عمل ہو جائے بیڑا پر ہو جائے، اور آخری وقت میں اب کچھ رہا نہیں تو یقین قوی رکھو، اللہ کی مغفرت کی امید رکھو کہ اللہ ضرور بھی ضرور میری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ تو اللہ معاملہ فرمائیں گے ہمارے گمان کے مطابق، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، تو اس طرح کے معاملہ فرمائیں۔ خیر، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے مجرمین کی بات کہی، آج جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرمائیں گا مجرمین اپنی ضلالہم وسعر، مجرمین جو ہیں وہ بڑی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا گمراہی ہے ان کی؟ سب سے بڑی بے وقوفی، اور ان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ڈیفینیٹ ہے اس کے بارے میں اتنے زیادہ وہ لوگ شک میں ہیں۔ قیامت ایک دم ڈیفینیٹ چیز ہے، واضح ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اندر نئے نئے شکوک اور نئے نئے شبہات روزانہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو چیز موسٹ ڈیفینیٹ ہے اس کے اندر یہ لوگ جو ہے ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں، اس سے بڑے بیوقوف کوئی نہیں۔ تو گمراہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ روزانہ اس کے خلاف، اور ہمارا ایمان تقریباً یہی ہے، ہر ایک کو موت کے بارے میں یقین ہے، سب جانتے ہیں کہ مرنا طے ہے، دنیا سے جانا ہمارا طے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں گے تو دنیا کا بہت بڑا طبقہ یہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری سے غافل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بار بار قرآن کریم موت کا تذکرہ کرے، بار بار انبیاء کرام اس کو کہیں، بار بار اللہ کے بندوں کو سمجھانا پڑے کہ بھائی تمہیں مرنا ہے۔ کیوں کہ ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ ان کو مرنا ہے، اس بنا پر یہ بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ اتنی ڈیفینیٹ چیز سے تم کیوں غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہو۔ یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے کہ وہ قیامت جو آنے والی ہے اس سے انتہائی غفلت کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزارتے، بلکہ اس کے واقع نہ ہونے کے سلسلے میں دلائل دیتے ہیں
اور اس کو معرض شکوک اور شبہات میں ڈال دیا ہے. فرمایا تو اس کی سزا ان کو ملے گی. جہنم میں منہ کے بل اونٹے گھسیٹ کر ان کو ذلت کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اور ان سے کہا جائے گا یہ انکار اور لوگوں کو غلط پروپیگنڈے اور غلط ترجمانی کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی سزا پاؤ. آج یہ سخت سزا ہوگی تمہاری. لیکن پھر جو ہے متقی ہوا گھبرا گیا. اتنی سخت سزا، ایسی زبردست وعید، تو کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس بنا پر اللہ نے فوری طور پر متقین کو ڈھارس بتا دی اور فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر. جب وہ لوگ شعلوں میں ہوں گے، انگاروں میں ہوں گے اور سخت گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، ان کو کھینچ کھینچ کر ڈالا جا رہا ہوگا جہنم میں، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہوگا. تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ متقین کو ہم نہروں کے درمیان اور باغات کے بیچ میں بڑے بڑے محلات کے اندر رکھیں گے. ان المتقین فی جنات و نہر. یہ ایک بات ہوئی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اتنی ہی بات نہیں ہے، ان کو رب کائنات اور ارحم الراحمین اور بادشاہوں کے بادشاہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. بھائی دنیا میں کسی بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ قرب سے مراد یہ قرب مکانی ہے کیا؟ یہ بات چھڑی ہے کہ قرب مکانی مراد ہے. بھائی ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں نا یہ فلان کے بہت قریب ہیں. بھائی جیسے کہا جاتا ہے فلان صدر صاحب کے فلان جو لوگ ہیں بہت قریب ہیں. ان کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے یہاں ان کو پذیرائی حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے، ان کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. فرماتے کوئی بادشاہ کسی کو پسندیدہ نظر سے دیکھ لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی بادشاہ مجھے بہت قریب رکھتے ہیں، یعنی بادشاہ کا میں منظور نظر بن گیا ہوں. تو بادشاہ کا منظور نظر ہو جانا آدمی کو فرحت و سرور دیتا ہے، اسے خوشیاں دیتا ہے. فرماتے ہیں جو رب ذوالجلال کا منظور نظر بن جائے، جو رب کائنات کا منظور نظر بن جائے، جو اللہ کی نظر میں اس کی رضامندی کے پروانے حاصل کرنے سے قریب ہو جائے اور اللہ یہ اعلان کرے کہ تجھ سے میں خوش ہوں، تو بتاؤ کہ پھر اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا نہر میں رہنا اور مکانات شاندار چاروں طرف کے باغات کے بیچ میں رہنا اور پھر اللہ کا منظور نظر ہو جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. فی مقعد صدق اعلی مرتبہ اور مقام رہے گا عند ملیک مقتدر، اس رب کائنات کے دربار میں ان کو پذیرائی حاصل ہے. ان کے یہاں یہ منظور نظر بنے ہوئے ہیں اور جو جتنا منظور نظر ہوگا اس کو اتنا ہی امتیاز ہوگا، اتنا وہ نعمتوں میں ہوگا، اتنا وہ انعامات کے قریب تر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مفتی غلام محمد صاحب لوناواڑہ سے جو ہیں تشریف لائے. آج وعدہ یہ تھا کہ وہ جلد تشریف لاتے تو بیان فرماتے، لیکن چونکہ میں بیٹھ چکا تھا اور حضرت تھکے ہارے آئے تھے، اس بنا پر جو ہے میں نے زحمت نہیں دی. آپ کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ. بہت بڑا آپریشن جو ہے پیر کا ہوا، اس سے پہلے جو ہے عرصہ دراز تک سب استقلال کا پیکر بن کر ایک طویل زمانے تک برداشت فرماتے رہے. یہ درد کو تکلیف کو اسی کے ساتھ جو ہے مدارس کا چلانا، مکاتب کا پورا نظام، شہر کے علماء کا ہر وقت جو ہے آپ کے یہاں آنا جانا، سب کو مشورے دینا، رہنمائی کرنا،
ایسی تکلیف کے باوجود جاری رہا. اس کے بعد ایک بڑا میجر آپریشن جو ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب شفایات فرما دیا. وہ تکلیف میں کافی کمی آ گئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. باقی جو حضرات جو ہیں حضرت کے ساتھ تشریف لائے ان میں حضرت مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم لوناواڑہ کے محقق عالم ہیں اور وہاں کے محدث جلیل ہیں اور فقیہ وقت ہیں، اور خود حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بڑے مشائخ سے وابستہ، اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے بیعت ہیں اور ان کے سلسلے سے منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تشریف لانے کو ہم جو ہے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی مجلس کے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم جیسوں کی نیک بختی اور ہماری خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ کوٹ اور دوسرے جوانب سے جو ہے یہ ہماری مجلس میں کچھ اللہ کرنے کے لیے اور بھی علماء تشریف لائے ہیں. وہ کچھ دعوت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے، گفتگو شام رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن ابھی اس وقت مجلس میں وہ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کا تشریف لانا ان کے علاقوں کے لیے ہدایتوں کا فیض رسانی کا ذریعہ بنائے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں کمزور ان کی ضعف ایمانی میں قوت اللہ تعالیٰ ان کی اس تشریف آوری کو بنائے. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کا دست بدعا ہونا ہم سب کی جو ہے روحانی ترقی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے قلوب کے جاری ہونے کا اللہ ذریعہ بنائے. اور یہ ٹوٹے پھوٹے نظام کو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی روحانی برکات اور تشریف آوریوں کی وجہ سے جاری ساری رکھے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. اس موقع پر آپ حضرات ہمیشہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، چکلی سے لوگ آتے ہیں، اونٹ سے آتے ہیں، ادھر بڑودہ سے آتے ہیں، ادھر احمد آباد تک سے آتے ہیں، گودرا سے آتے ہیں. یہ تمام ہی حضرات جہاں جہاں سے آتے ہیں وہ تمام جو ہے اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم کو تو کیا اللہ کرنا آتا ہے، یہ تو اللہ نے اجازت کی ہم کو اپنا نام لینے کی، وہی غنیمت ہے کہ وہ اپنا پاکیزہ نام ہم جیسے گندوں کو اجازت دیں اور حکم دیں کہ نام لینا تو بڑی بات ہے. تو یہ تمام حضرات جو اس مصبر سے آتے ہیں اللہ ان کے دم قدم کو قبول فرمائے اور ان کی تشریف آوریاں ان کے گھرانے کے لیے، خود میرے لیے اور پورے جماعت کے لیے اور پورے اجتماع کے لیے اور ہماری پوری بستی کے لیے جو ہے ہدایتوں کا اور دین پر آنے کا اللہ کے ناموں کے بلند ہونے کا وسیلہ بنائے. عمر بادشاہ کی اہلیہ زیتون بی بی کا انتقال ہوا ہے، مغفرت کے واسطے دعا کی درخواست کی. زبیدہ پھپھی زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا کی درخواست کی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے آپ سے اپنے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ان تمام کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام کے مقاصد جمیلہ اور جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے. بیمار میں اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا سے بالا مقامات نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات تطهرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین تیرا نام لینا ہمیں نہیں آتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کے لیے ہمیں جمع فرمایا.
اے اللہ ہمیں تیرے ناموں کی عظمت سمجھا دے، اے اللہ اس کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ذاکر شاکر بنا دے، اے اللہ تیرے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما دے، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما دے، ایک ایک حرف کا عشق دے دے، ایک ایک سنت کی محبت عطا فرما دے، اپنی رضامندی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح نصیب فرما، اور اے اللہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما، کام فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایتوں والی، صراط مستقیم والی اور ایمان والی اور بااخلاق اور حیا والی زندگی نصیب فرما، اے الہ العالمین بہت سی ماں بہنیں بھی تشریف لائیں اور دین کی نسبت سے تشریف لائیں اور تیرے نام کی نسبت سے تشریف لائیں، اے الہ العالمین ان کا آنا، ان کا سفر کرنا ایسے موسم میں سردی کے قبول فرما، اور اے اللہ جو مقصد سے آئی ہیں ان مقصدوں میں کامیاب فرما، اے اللہ ہم سب کو تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما، غفلت والی زندگیوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور و مقبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر اللہ کے لیے کل گزشتہ کے لیے بتلایا تھا کہ ذکر اللہ یہ دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ آج بات یہ ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ دلوں کی دوا بھی ہے۔ ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں تو یہ بیمار جسموں کو دوا کے ذریعے سے اللہ شفا دلواتے ہیں، بالکل اسی طرح دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور دل کو بھی دوا اور غذا دونوں کی ضرورت ہے۔ دل سے مراد کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کا مقصد دل سے مراد جو ہے وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، نہیں، اس میں اللہ نے ایک روشنی رکھی ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو روشنی جل جاتی ہے، اور جتنے اعمال کرتا جاتا ہے ایسے ایسے یہ روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنے گناہ کرتا ہے روشنی کم بڑھتی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ روشنی بڑھانے کا کام کیا جائے تو ذکر اللہ کے ذریعے سے یہ روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ لائٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے روشنی اور اجالے میں آدمی کو نہ نظر آنے والی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ ذکر اللہ کی روشنی میں انسان کو معصیات خطرناک شکلوں میں نظر آتی ہے اور آدمی اسے پڑھتا ہے، اور نیکیوں میں اسے روحانیت نظر آتی ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کے کمالات میں سے ہے، فضائل میں سے ہے، مناقب میں سے ہے کہ دل کو دینی پڑے گی وہی دوا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جسم کو اگر بخار ہے تو وہی دوا دینی پڑے گی جو بخار میں نہیں ہے، اس طرح دل کو وہ دوا دینی پڑے گی جس سے دل کی تازگی اور دل کی بیماریاں دور ہو جائے۔ اور بیماری کس سے دور ہوگی؟ اللہ کے نام جتنے بلند ہوں گے اور دل میں عظمت کے ساتھ آئیں گے، اپنی بڑائیاں، چیزوں کی بڑائیاں اور خودسریاں، خودبینی، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اللہ کی عظمت جو ہے آتی چلی جائے گی، یہ بادل چھا جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اپنا بڑا ہونا ختم ہو جائے گا۔ عاجزی، تواضع، انکساری، بندگی، تمام شکلیں جو ہے اللہ تعالیٰ
یہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے جو ہے عطا فرماتے ہیں. اور نماز کثرت کے ساتھ نہیں پڑھنے کو فرمایا، عبادتیں کثرت کے ساتھ کرنے کو نہیں فرمایا، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے بغیر کسی شرط کے فرمایا اور اس کو ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے وہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، ہمارے بیمار دلوں کے حق میں دوا بنا دے، سے مفید بنائے. اور اب سے لے کر تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حضور میں دست میں دعا ہوں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ دلوں کو شفا عطا فرمائے اور دلوں کی غذا جو ہے ذکر اللہ اس کو حفظ جان ہمارے لیے بنا دے. یار رگے یار تو میرا میں تیرا یار رہوں، تجھ سے محبت مجھ کو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان ہے. إلا الله
دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے لگا اور لگاتار تصور کرنا. تصور کیا کرنا ہے؟ آدمی گھنٹوں تک گناہ کا اللہ معاف فرمائے تصور کرنا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہاں اللہ کا تصور اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا تصور کرنا ہے. اللہ کی رحمت یقیناً برس رہی ہے اور ہر وقت برس رہی ہے. اس لیے شیطان انسان کو دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور آگے سے پیچھے سے نیچے سے ہر طرف سے ورگلاتا پریشان کرتا ہے، لیکن وہ اوپر سے نہیں آ سکتا. اس بنا پر کہ اوپر سے اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ جگہ ہے. تو یہ تصور لگاتار کرنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہمارے دلوں میں اتر رہی ہے اور سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. فائدے کیا ہیں اس کے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بے دھیان ہے، اللہ کے دھیان سے دل جو بے دھیان ہے اس میں دھیان آ جائے گا. جب اللہ کا دھیان آئے گا تو بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں. میرا بندہ میرا دھیان دے تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں تیرا دھیان یہ دیتا ہوں کہ تو گناہ نہ کر، اور اللہ گناہ سے بچا دے. اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نعمتوں میں بڑی نعمت جو ہے نیکیوں کی توفیق کا ہونا ہے. کہ نیکیوں کی توفیق ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے نیکیوں کی توفیق فرما دیتے ہیں عطا. تو یہ دو بڑے فائدے، اور بھی فائدے ہیں لیکن یہ دو بڑے فائدے بشاید بیان فرماتے ہیں. ہم سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف سے اثر دکھائی دے اور لگاتار کی تصور جاری ہو. پختہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. کتنی دور کر دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے. کتنی غفلت ہے. غور کرو. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جان برانی ہے. تو آیا بحر دار فسال اللہ دے دنیا میں. اگر کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ کی ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا. فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا.
دے، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ حیران رہے، اور جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی گزرا دھیان رہے۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ تصور ضرور کریں کہ آج تو حکم کیا، کہا، میں نے دل کو سمجھایا، کہا کہ آنکھیں بند کرو، کر دیا، جسم کو ساکت کرو، کر دیا، آج میرا اختیار چل گیا، میرا حکم چل گیا، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کٹے ہوئے درخت کی طرح جسم گر جائے گا اور معلوم نہیں کون ہماری آنکھ پر کرے گا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کام ہے۔ اور جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ تھوڑا فرش مخمل پہ سونے والوں، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں ہونا پڑے گا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، رب اغفر
وتجاوز عما كان انك انت العبد الاكرم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لا تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فانت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم اعنا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم اقطع اقفال قلوبنا بذكرك واثنم علينا بنعمتك واصبر علينا من فضلك واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وصلتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم ربنا معاف فرما خدا سے مدد فرما اپنا فضل و کرم شامل حال فرما کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما اے الہ العالمین تو ہمیں پکا نمازی بنا دے 100% باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں 100% بااخلاق بنا دے اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے اللہ تیرا ذکر نصیب فرما اے اللہ ہماری زندگی کو تیری یادوں بھری زندگی بنا دے اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے بھول کر اور اللہ گناہوں میں گزار دیا جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر شیطان کو خوش کرتے رہے اور تجھے ناراض کرتے رہے اے اللہ یہ جرم عظیم تھا اسے معاف فرما دے اے اللہ تجھے بہترین دین عطا فرمایا تھا اور چاہا تھا کہ ہم یہ ذمہ داریاں دوسروں تک پہنچائیں اے اللہ ہم تو خود ہی جو ہے دین پر عمل نہ کر سکے اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں دین کو اپنے گھروں میں رسوا کر کے رکھ دیا سنتوں کو گھر سے نکال کے زندگیوں سے نکال کے رکھ دیا اے الہ العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جامع کوثر سے ہمیں ہٹا کر نکال دیا جائے اے اللہ دین کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمیں سنتوں کا شہدائی بنا دے اے اللہ ایک ایک دین کے اوپر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے اے اللہ ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ دین کی ہر کلی کا ایک ایک پنچا اور ایک ایک کلی سے ہمیں عشق عطا فرما ایک ایک پھول سے ایک ایک پتے سے پیار عطا فرما اے اللہ باغ اسلام کے ہر چیز سے ہمیں عشق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنا دے اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شہدائی بنا دے اے اللہ اس کی تعلیم و تعلق کا ہمیں شوق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھرانوں کو دینی گھرانے بنا دے اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول سدھار دے اے اللہ جتنے گناہوں والے ماحول ہے ختم فرما دے اے اللہ نیکیوں والے ماحول عطا فرما دے اے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو سدھار دے اے اللہ ہمارے بگاڑ دور کر دے اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے اے اللہ ہمیں ظاہر اعتبار سے باطنی اعتبار سے شریعت کا 100% پابند بنا دے اے الہ العالمین جو بیماریوں میں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ایسے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا تیرے نام کی نسبت سے اور دین کی نسبت سے آنا منظور اور قبول فرما خدمت کرنے والوں کا خدمت کرنا قبول فرما جو جس لائن سے خدمتوں میں لگا ہے اے اللہ تجھ پر خوب آیا اور روشن ہے اے اللہ ان کے جان مال عزت آبرو تمام چیزوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہماری بستی کو قبول فرما جوانوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے منظور اور قبول فرما اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے
اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ کلمے والی موت دیجیے، اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیے، اللہ حسن خاتمہ عطا فرما دیجیے، اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا دیجیے، قبر کو اے اللہ جہنم کا بڑا بننے سے بچا دیجیے، اے اللہ اسے جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیجیے، اے اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیے، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوسرے دن انشاءاللہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں بعد نماز عشاء یہ مجلس منعقد ہو سکتی ہے۔